یہ آپ میری انگلیاں دیکھ رہے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے اس پر انگلیوں پر زور دیتے ہیں تو پھر بیچ میں سے آواز نکلتی ہے، جسے کہتے ہیں انگلیاں چٹخانا۔ تو یہ 3 احادیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں چٹخانے کے اس بارے میں ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا۔ پہلی حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں انگلیاں نہیں چٹخانی، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بیچ نماز میں آپ نے انگلیوں سے آواز نہیں نکالنی۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، جماعت سے کچھ وقفہ باقی ہے اور آپ ویٹ کر رہے کہ جماعت کھڑی ہوگی تو تب میں جماعت میں شامل ہوں گا، اتنی دیر میں آپ فارغ بیٹھے ہیں 2 4 5 10 منٹ تک، تو ایسے میں بجائے کچھ پڑھنے کے آپ ایسے انگلیاں چٹخا رہے یا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ انگلیاں بھی چٹخا رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہو تو تب بھی تم نے انگلیاں نہیں چٹخانی۔ اور تیسری حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں نہیں چٹخانی، یعنی کہ جب آپ نماز کی تیاری میں ہیں، وضو کر کے گھر سے چل رہے بیچ راستے میں یا گھر میں نماز کے لیے آنے کی تیاری میں ہیں، تو اس وقت بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا۔ تو یہ 3 جو حدیثیں ہیں ان تینوں کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے انگلیاں نہیں چٹخانی، اور تینوں میں ممانعت ہے کہ انگلیاں چٹخانے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب علماء نے اس کی 3 صورتیں بیان کر دی۔ ایک صورت کہ ہے آپ نماز کے لیے تیار ہو کے آ رہے یا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں یا آپ جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، نماز آپ نے شروع کی اور آپ بیچ نماز میں ہیں، تو ان سب صورتوں میں ان تینوں صورتوں میں انگلیاں چٹخانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے قریب ہے۔ اور ایک صورت میں مکروہ تنزیہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ جو ہے کوئی حاجت بھی نہیں ہے اور نماز کی تیاری میں بھی نہیں ہے، ویسے بیٹھے ہیں یا بازار میں کہیں بھی ہیں، نماز سے ہٹ کر کسی اور جو ہے نا موقع پر اگر آپ انگلیوں سے آواز نکالیں تو تب اسے مکروہ تنزیہی کہا گیا کہ نہ انتظار نماز میں ہے، نہ نماز کی تیاری میں ہے اور نہ بیچ نماز میں ہے۔ نماز سے ہٹ کر کسی موقع پر اگر آپ انگلیوں سے آواز نکالیں تو علماء نے اسے مکروہ تنزیہی کہا۔ اچھا، ایک جائز صورت ہے، اسے مباح کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ انگلیوں کو تب چٹخاتے ہیں جب آپ کی انگلیوں میں تکلیف ہوتی ہے، آپ پین محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، تو تب آپ ان سے آواز جب نکالتے ہیں تو وہ پین، وہ درد، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ پھر آپ انگلیاں چٹخا سکتے ہیں، پھر آپ اسے آواز نکال سکتے ہیں تاکہ آپ کو راحت ملے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی انگلیاں چٹخانے کی۔ ان تینوں صورتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلی صورت میں کہ نماز کے دوران انتظار میں اور تیاری میں یہ حرام ہے، تقریباً مکروہ تحریمی ہے، آپ نے بالکل انگلیاں نہیں چٹخانی۔ اور دوسری صورت میں کہ ایسے بغیر کسی وجہ کے آپ جو ہے نا وہ زور دے کر آواز نکالیں انگلیوں کے بیچ میں سے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی بچنا۔ تیسری صورت میں اگر آپ انگلیوں میں تکلیف محسوس کریں تو تب آپ ان کو چٹخا کر، اگر آپ کی وہ تکلیف چٹخانے سے دور ہوتی ہے تو تب آپ کے لیے انگلیوں کو چٹخانا جائز ہے۔
محمد